يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین، محترم بزرگوں اور علاؤالدین پٹی کے عزیز ترین نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے میں نے، اور آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث آپ کو سنائی۔ جو آیت مبارکہ پڑھی میں نے، اس آیت میں اللہ پاک ایمان والوں کو، اپنے ماننے والوں کو ایک نصیحت کر رہا ہے کہ اے اللہ کے ماننے والوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے جاؤ۔ جو حدیث مبارکہ پڑھی میں نے، آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے کہ تم میں کا ہر آدمی، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ شوہر ہو، اللہ پاک جس حیثیت میں آپ ہوں گے، آپ سے کل قیامت کے دن آپ کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا۔ دیکھیے، بہت تمہید تو نہیں مانوں گا میں، ٹو دا پوائنٹ کچھ گفتگو کرنی ہے مجھے۔ جو باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ آج کا جو زمانہ ہے، آج کی جو دنیا ہے، ماڈرن دنیا جس کو کہتے ہیں، آج کی دنیا سوشل میڈیا اور آج کے حالات میں ہم بحیثیت باپ کے، بحیثیت ذمہ دار کے، سماج کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اپنے بچوں کی، اپنے نونہالوں کی اور امت کے نوجوانوں کی تربیت کیسے کریں، یہ میرا موضوع ہے جس سے مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے بھی اپنے بچوں کے تعلق سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور سننے والوں کی بھی اللہ پاک یہ توفیق دے کہ وہ ان باتوں پر عمل کر لے جائیں۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، میں آپ کو سنانے نہیں آیا ہوں۔ اگر مجھے سننا ہو یا میری جیسی باتیں سننی ہو تو آپ کے لیے یوٹیوب کافی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے دنیا کے بہترین مقررین کی گفتگو، تقریریں، واعظ و نصیحت سن سکتے ہیں۔ سننا مقصود نہیں ہے، سنانا بھی مطلب نہیں ہے۔ موجودہ جو سیناریو ہے، جو منظرنامہ ہے، جو حالات ہیں ہمارے، خاص طور سے میں اعظم گڑھ کے حالات کے بارے میں جانتا ہوں، بلریا گنج کے حالات کے بارے میں جانتا ہوں، علاؤالدین پٹی کے حالات کے بارے میں جانتا ہوں، تو ہمارے آس پاس کے جو ماحول ہیں، ان ماحول کو کس طریقے سے سمجھیں اور اپنے بچوں کی تربیت کر لیں۔ دیکھیے، اللہ پاک نے یہ پورا نظام، یہ پوری کائنات بنائی، اور جتنی نعمتیں اللہ کے پاس تھی انسانوں کو دینے کے لیے، اللہ نے وہ تمام نعمتیں انسانوں کو دے دی۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، گنانے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن جو نعمت اللہ کی سب سے دلاری نعمت ہے اللہ کے نزدیک انسانوں کے لیے، ان دلاری اور پیاری نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اصل میں ہماری اولاد ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں اولاد سے نوازا ہے
تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے. یہ جو دلاری نعمت ہے اولاد کی شکل میں، یہ اللہ پاک کے کرم کا، اللہ پاک کی محبتوں کا نتیجہ ہے. اللہ نے ہمیں بیٹے دے دیے، اللہ نے ہمیں بیٹیاں دے دی. یہ جو نعمت اللہ پاک نے مجھے دی ہیں اور آپ کو دی ہیں، یہ نعمت ایک امانت ہے، اور کل قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں اللہ پاک پوچھے گا کہ آپ نے اس امانت کو استعمال کیا، اس کو پروان چڑھایا، اس کو صحیح راستے پہ لے کے گئے، یا اسے برباد کر دیا. کیا کیا آپ نے؟ اولاد کی شکل میں جو نعمت آپ کے پاس ہے، اس کی تربیت کی ذمہ داری، اس کی پرورش کی ذمہ داری، اس کی نگرانی کی ذمہ داری اللہ پاک نے جو آپ کے حوالے کی تھی، آپ نے وہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ بچوں کو صحیح ٹریک پہ چلایا یا برباد کر دیا؟ تو کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا. یہ جو اولاد کی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ ماں باپ کے لیے، ایک انسان کے لیے اس دنیا کی جو سب سے عظیم نعمتوں میں سے نعمت ہے وہ اولاد ہے. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں. یہ اعظم گڑھ کے مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. ایک باپ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، ایک باپ اپنے بچوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے، نہ جانے کتنی محنتیں، کتنی قربانیاں دیتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پردیس میں جاتا ہے، وہاں نہ جانے کن کن حالات میں زندگی گزارتا ہے تاکہ دیش میں اس کے بچے کا پیٹ پل جائے، اس کے نونحال کی زندگی آسانی کے ساتھ کٹ جائے. تو بہت ساری قربانیاں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھدار ہیں، اللہ پاک نے آپ کو شعور سے نوازا، آپ سمجھتے رہیے، غور کرتے رہیے. تو یہ جو اولاد کی نعمت ہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری، ان کی پرورش کی ذمہ داری، ان کی نگرانی کی ذمہ داری اللہ پاک نے جو ایک باپ کے حوالے کی ہے، اگر ہم نے اس کو ادا کر دیا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر دی، اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ چلا دیا، تو کل قیامت میں بھی اور اس دنیا میں بھی یہ اولاد ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے گی. لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، پرورش نہیں کی، نگرانی نہیں کی، نگہبانی نہیں کی، تو یہ اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی رسوائی کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی ذلت کا سبب بنے گی. ایک حدیث میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث. انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد کوئی لاکھ قرآن کریم کے ذریعے ایصال ثواب پہنچانے کی کوشش کرے، کوئی عمل نہیں پہنچتا. انقطع عملہ الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے. صدقۃ جاریہ، آپ بڑے چالاک نکلے اور آپ نے اپنی زندگی میں جیتے جی اپنے مال کے ذریعے کوئی ایسا کام کر دیا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، آپ نے کوئی ایجوکیشن ہب بنا دیا، آپ نے کوئی ایسا خیر کا کام کر دیا کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا. یہ تو بہت عام سی بات ہے. اور علم ينتفع به، آپ نے کسی کو پڑھا دیا، آپ نے کسی کو سکھا دیا، آپ نے کسی کو کمائی کا ذریعہ بنا دیا، تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا، سیکھتا رہے گا، کماتا رہے گا، اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. او ولد صالح يدعو له، یا آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر دی، اپنی بچیوں کی صحیح پرورش کر دی، مرنے کے بعد وہ آپ کو بھولے نہیں، وہ آپ کو یاد کرتے رہے، آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، تو ان کی دعائیں بھی اللہ پاک آپ کے حق میں قبول کرے گا. اور مرنے کے بعد آپ دھیرے دھیرے آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے نامہ اعمال آپ کی جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں گے، لیکن آپ کی اولاد کی نیکی آپ کو جنتی بنا دیں گی. آپ جنت میں جانے والے ہوں گے لیکن آپ کی اولاد کی نیکی آپ کو جنت الفردوس میں پہنچا دیں گی. ایک باپ کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ تو اولاد کی تعلیم و تربیت اس لحاظ سے بھی بڑی ضروری ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. ایک باپ جب اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، صحیح راستے پہ چلاتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے جناب کھڑا ہوگا تو پتہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک اعلان کرے گا کہ متقیوں کے امام کو بلا کے لے کر آؤ. یہ متقی تھا،
اس نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا، اس کے بچے بھی متقی تھے، اس کے بچوں نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا، وہ بھی اللہ کے راستے پہ چلنے والے بن گئے، تو اس لحاظ سے یہ اپنی نسلوں کا امام ہے۔ آپ قرآن کریم کی وہ دعا کو یاد کریں، ہم وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوب ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، بڑی مشہور دعا ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے دعا ہم کو سکھائی ہے کہ لوگوں اللہ سے دعا کیا کرو، ہماری اولاد کے ذریعے، ہماری آل کے ذریعے، ہماری بیویوں کے ذریعے ہمیں ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کے امام بنا۔ تو یہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو اگر ہم نے دنیا میں اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنے بچوں کو نمازی بنایا اور ہماری تربیت کے نتیجے میں ہمارے بچے دین کے راستے پہ چلنے والے بن گئے، اور پھر ہمارے بچوں کے بعد ہمارے پوتے آئے، ہمارے پڑ پوتے آئے، ہماری بچیاں آئیں، ہماری ناتیاں، ہمارے نواسیاں آئیں، یہ ہماری تربیت کے نتیجے میں نمازی دیندار بنے رہے، تو کل قیامت کے دن ان نسلوں کے آگے اللہ پاک ہمیں کھڑا کرے گا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ ہمیں متقیوں کے امام بنا دے، یعنی ہماری اولاد صحیح ٹریک پہ چلنے والی ہوگی تو کل قیامت کے دن ہمارا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تسببنی قبل المصیب، اے اللہ مجھے ایسی بیوی نہ دینا، مجھے ایسی بیوی کے فتنے سے بچا جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من ولد تکون علی فتنہ، اے اللہ مجھے ایسی اولاد سے بچا جو میرے لیے فتنہ اور آزمائش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من مال تکون علی وبالا، اللہ مجھے ایسا مال نہیں چاہیے جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ تو اللہ کے رسول کی دعائیں سنیے آپ، قرآن کریم کی دعائیں سیکھیے آپ، ساری جگہ نیک اولاد کی دعائیں ہیں اور برے اولاد سے بچنے کے لیے پناہ مانگی جاتی ہے۔ عام طور پر اولاد کے تعلق سے جب بات ہوتی ہے تو اولاد کی محبت ایک فطری محبت ہے۔ اولاد کس طریقے سے ہمارے لیے فتنہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ عام طور پہ ہم لوگوں نے چونکہ اسی سماج میں آنکھیں کھولی ہیں، پلے بڑے ہیں، جوان ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں تو دین کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں، دین کے لیے محنت کرنا، دین کے لیے قربانی دینا، دین کے لیے جدوجہد کرنا، دین کے لیے وقت کو لگانا، دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا، دین کے لیے اپنے مال کو کھپانا، وہ ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ وہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ دین کے لیے وقف کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہی لوگ جو جوانی میں دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، جب عمر گزرتی ہے تو دین سے بیزار ہونے لگتے ہیں، دین سے دور بھاگنے لگتے ہیں، دینی باتیں کرنے والے انہیں جذباتی نظر آتے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے انہیں بیوقوف اور نادان نظر آتے ہیں۔ ایسے نہ جانے کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچپن، اپنی جوانیوں میں دین کا کام کیا، لیکن جب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے تو انہوں نے دین سے کنارہ کشی اختیار کر لی، دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، دین کی جدوجہد سے جی چھڑانا ہے، انہیں پھر ڈر لگتا ہے، وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی ایک روایت اسی تناظر میں کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک بار کھیلتے کھلتے اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول انہیں گلے سے لگایا، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا ان الولد تبخنۃ، یہ اولاد جو انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، یہی اولاد ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کنجوس ہو جاتا ہے، اپنی دولت کو صرف اپنے بچوں کا حق سمجھتا ہے، اپنی دولت پر صرف اپنی بیوی کا حق سمجھتا ہے، دین کے راستے میں اپنی دولت کو لگانے سے کترانے لگتا ہے۔ ان الولد تبخنۃ، یہ اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے۔ ان الولد تجبنۃ، یہ اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ اولاد جب پیدا ہوتی ہے، اولاد جب آتی ہے تو انسان دین کے راہ میں قربانی دینے سے بھاگتا ہے کہ میرے بعد میری نسلوں کا کیا ہوگا، جان کی قربانی ہو، صلاحیتوں کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، پھر اس کا دل دکھتا ہے، اور یہ اولاد انسان کو تحزینت ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ سماج سے کٹ جاتا ہے، اسے سماج سے، سوسائٹی سے، معاشرے سے، ملت کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ اپنی چالاکی ہوشیاری سمجھتا ہے کہ میں تو اپنی دنیا میں مگن ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، علاؤ الدین پٹی کے لوگوں،
بڑی لمبی بات چلی جائے گی، لیکن میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کا وعدہ کیا تھا. کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ موجودہ زمانے کس قدر فتنے بھرے زمانے ہیں. اور ہر زمانے میں، چاہے آج سے 50 سال پہلے کا زمانہ رہا ہو، چاہے 100 سال پہلے کا زمانہ رہا ہو، چاہے کوئی بھی زمانہ رہا ہو، ہر زمانے میں اولاد کی تعلیم و تربیت ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے. اولاد کی نگرانی ماں باپ کا سب سے بڑا کرتویہ ہے. لیکن آج کی جو فتنے کی دنیا ہے، آج کی جو آزمائش کی دنیا ہے، آج کی جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کے جو 4G اور 5G کے زمانے ہیں، آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ادوار اور زمانے کے مقابلے میں اولاد کی تعلیم و تربیت ایک سنگین مسئلہ ہے، اور ماں باپ کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک آج سے 30 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں. جب میری عمر 10 سال کی تھی، وہ زمانہ، اس زمانے کے لوگ بہت سارے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے، میرے رفیق کار بیٹھے ہوئے، میرے جاننے والے بیٹھے ہوئے. وہ زمانہ 30 سال پہلے، بہت لمبا زمانہ نہیں گزرا، جب دنیا میں بہت ساری سہولتیں نہیں تھیں آج کے زمانے کی طرح. موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا. کسی گھر میں ٹیلی فون ہوا کرتا تھا، لیڈ لائن والا، جس میں تار لگے رہتے تھے. آپ اسے کسی کمرے کسی کونے میں لے جا نہیں سکتے تھے، جہاں لگا بس وہیں بات کرنی ہے. کسی گھر میں ہوا کرتا تھا. اور اس ٹیلی فون کے اندر بہت دور تک بات کرنے کی کیپیسٹی نہیں تھی. صرف آپ یو پی کے ہیں تو یو پی کے اندر بات کر سکتے ہیں، بمبئی میں بات نہیں کر سکتے، دلی میں بات نہیں کر سکتے. اگر آپ کو بمبئی کسی سے بات کرنی ہوتی تھی، وہ لوکل کال ہوتی تھی. لوکل کال سے اوپر ایس ٹی ڈی کال کرنی ہوتی تھی، آئی ایس ڈی کال، انٹرنیشنل کال کرنی ہوتی تھی. پھر لوگ پی سی او پہ جاتے تھے. گاؤں کے باہر جو بازاروں میں پی سی او لگی رہتی تھی، لوگ پی سی او کو رخ کرتے تھے، وہاں پیسہ دیتے تھے اور گھڑی دیکھ کر بات کرتے تھے. 1 منٹ بات کرنی ہے، 2 منٹ بات کرنی ہے، 3 منٹ بات کرنی ہے، 4 منٹ، وہ گھڑی دیکھ کے بات کرتے تھے. چونکہ پیسہ گرتا تھا تو اس حساب سے باتیں ہوتی تھی. وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے، پی سی او والا زمانہ، ایس ٹی ڈی والا زمانہ، آئی ایس ڈی والا زمانہ. اور اس زمانے میں پیسہ تو رہا ہوگا لوگوں کے پاس، لیکن پیسے کا جو ٹرن اوور ہے، ٹرانزیکشن بہت آسان نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب فلاح اسکول میں پڑھنے جاتے تھے تو 4 آنا بھی مجھے ملا ہے، 8 آنا بھی مجھے ملا ہے، 1 روپیہ بھی مجھے ملا ہے. عید بقرعید کے موقع پہ پتا کتنے پیسے ملتے تھے؟ ہمیں 5 روپیہ ملتا تھا. عیدی کے نام پہ ہمیں 5 روپیہ ملتا تھا. اور جب اسکول کی فیس دینی ہوتی تھی 50 روپیہ 25 روپیہ، تو گھر کے جو بڑے ہوتے تھے نا، ان کے کئی کے دن چکر لگانے پڑتے تھے، تب جا کے 50 روپیہ ملتا تھا فیس دینے کے لیے. وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے. گوگل پے نہیں تھا، فون پے نہیں تھا، آن لائن ٹرانزیکشن کی سہولت نہیں تھی. اگر کسی کو بڑی رقم کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ پھر بازار میں جو بینک ہوتے تھے وہاں جانا پڑتا تھا. بینکوں میں سلپ فارم بھرنے پڑتے تھے، کیشیئر کو دینا پڑتا تھا، لائن میں لگنا پڑتا تھا، تب جا کے بڑی رقم ملتی تھی. لوگ لا کے اپنے اخراجات پورے کرتے تھے. اور آج فون پے کا زمانہ ہے، آن لائن ٹرانزیکشن کی سہولت ہے. فوراً آپ جتنی بڑی رقم چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس زمانے میں جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس زمانے کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زمانہ پیدل اور سائیکل کا زمانہ تھا. کسی گاؤں میں 4 ویلر ہوا کرتی تھی. وہ بھی جو لوگ 4 ویلر رکھتے تھے وہ کرائے پہ چلاتے تھے 4 ویلر. نصیر پور بازار میں، بلریا گنج بازار میں، آدم گڑھ بازار میں وہ ٹاٹا سومو اور جیپ چلا کرتی تھی کرائے پہ، بسیں چلا کرتی تھی. لوگ جیپ سے بیٹھ کے اب تو شاید بچوں نے جیپ بھی نہیں دیکھی ہو، جیپ کس چڑیا کا نام ہے. جیپ پہ بیٹھ کے لوگ بلریا گنج سے لے کر آدم گڑھ جایا کرتے تھے. 2 ویلر بہت کم تھی لوگوں کے پاس. علاؤدین پٹی کے لوگ مجھے لگتا ہے پیدل ہی بلریا گنج جایا کرتے تھے یا سائیکل سے جاتے تھے. ہاں کہیں دور دراز کا سفر کرنا ہوتا تو دوسرے ذرائع استعمال کرتے تھے. لیکن آج کی دنیا دیکھیے آپ، ہر گھر میں آپ کو بائک مل جائے گی، 4 ویلر مل جائے گی. اس زمانے میں جو 4 ویلر ہوا کرتی تھی اس میں ایسیاں نہیں ہوتی تھی. ڈرائیور کے پاس ایک پنکھا لگا رہتا تھا اپنی گرمی کو دور کرنے کے لیے. اب تو ماشاءاللہ لگژری زندگی ہے، بہترین گاڑیاں ہیں، اے سی کے بغیر کوئی گاڑی آتی ہی نہیں. تمام سہولتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں. سائیکل سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سائیکل سے کسی بچے سے کہہ دیے بلریا گنج چلا جائے، وہ مار کھانے کو تیار ہو جائے گا لیکن بلریا گنج جانے کو تیار نہیں ہوگا. پیدل جانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی جو جنریشن ہے یہ بہت فاسٹ ہو گئی ہے.
ऑन द स्पॉट सब कुछ चाहती है। आप देखिए, एक और बात मैं आपको बताऊं, हमारे जमाने में यानी 30 साल पहले, वो जब मोबाइल नहीं था, फिल्में नहीं देखी, वो मोबाइल में फिल्में लोग नहीं देखते थे, गाने नहीं सुनते थे, तो उस वक्त किसी किसी घर में टीवी हुआ करती थी, वीसीआर हुआ करती थी, सीडी डीवीडी हुआ करती थी, और उसमें भी टीवी में शनिचर इतवार के दिन फिल्में आती थी, वरना वो कृषि से ताल्लुक से बातें आती थी, खेती किसानी से ताल्लुक से बातें आती थी, लोग बोर हुआ करते थे, लेकिन कोई चारा नहीं था उसके अलावा देखने का। फिर सीडी आई, फिर वीसीआर आया, फिर डीवीडी आई। जब वीसीआर का चलन आम हुआ तो हमने एक चीज देखी कि गांव में किसी के यहाँ शादी वादी होती थी, तो शादी का जो एक रात पहले होती, रत जगह जिसे कहते हैं हम, रत जगह के दिन वीसीआर किराए पे लाया जाता था और लगाया जाता था, ताकि लोग टीवी भी देखते रहे, फिल्में भी देखते रहे और प्याज भी काटते रहे। तो फिर पूरा मोहल्ला जमा होकर 3-4 घंटे की फिल्म देखता था, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था बुराई का। आज आप देख लीजिए, मोबाइल का जमाना है, बल्कि मैं तो कहूंगा रील्स का जमाना है। क्या होता है रील में पता है आपको? इस रील ने हमारे जहनों को कितना गंदा और खराब कर दिया है। मैं एक आपको बताता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। एक नौजवान है जो मोबाइल लेके बैठा है, रील देख रहा है। एक माशाल्लाह एक मौलाना की तकरीर आ रही है, बहुत शानदार गुफ्तगू, वो दिल को छू लेने वाले जज्बात, ख्यालात, एहसासात, बिल्कुल दिल में अंदर ईमान आबियारी हो रही है, वो ईमान बढ़ रहा है, बस अब दीन के लिए मर मिटने की तमन्ना, वो अल्लाह के नाम पे एकदम कुर्बान होने का मन कर रहा है। गुफ्तगू चल रही है, रील 2 मिनट की होती है, बस 2 मिनट के बाद रील खत्म। अब वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो गई, या आपने स्क्रॉल कर दिया, रील एक गई तो दूसरी देखना है। अब जैसे आपने स्क्रॉल किया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, आपको एक और रील मिली। उस रील में क्या है, अभी आप मौलवी साहब की तकरीर सुन रहे थे, मौलाना की गुफ्तगू सुन रहे थे, अभी एक टिकटॉकर लड़की अधनंगी नाच रही है। अब वहां आपका ईमान बढ़ा हुआ था, यहां आप शैतान के चंगुल में पड़े हुए हैं और बिल्कुल लगे हुए हैं, आप बिल्कुल मुस्तैदी के साथ देख रहे हैं, कोई पर कौन रोक रहा है भाई? टीवी के जमाने में कम से कम अम्मा देख रही थी, बेटा क्या देख रहा है। जब गांव में फिल्में लगती थी तो पूरा गांव देखता था, तो कोई बुरी चीज आती तो लोग बंद कर दिया करते थे, भगा दिया करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आराम से बच्चा देख रहा है। जैसे ही हमने देखा वो हमारा नौजवान लगा हुआ है एकदम बिल्कुल मुनहमिक है, उस नाचने वाली लड़की को देख रहा है। अभी वो मगन ही है, उसके दिलो दिमाग में लज्जतें भी पैदा ही हो रही हैं, वो खत्म। 2 मिनट की कितना टाइम लगेगा, वो खत्म हो गई, स्क्रॉल कर दिया। अब स्क्रॉल करते ही उसको एक हादसा नजर आ गया। उसने देखा कि नोएडा में एक नौजवान अपनी 4 व्हीलर से जा रहा था, एक गड्ढा था, रात की तारीकी में गड्ढे में गिर गया और पानी उसकी गाड़ी में भरने लगा। गाड़ी से उसने अब्बा को फोन किया, अब्बा मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। इतना दर्दनाक मंजर है, नौजवान गाड़ी में फंसा हुआ है, गाड़ी पानी में डूबी हुई है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। नौजवान ने अपने अब्बा को फोन किया, कितना दर्द रहा होगा उसके। ये इस रील हम देख रहे हैं, वो कहाँ ईमान बढ़ रहा था, कहाँ शैतान के कब्जे में चले गए, अब कहाँ डिप्रेशन का शिकार हो गए। भाई ये कैसे हादसे दुनिया में हो रहे हैं। अभी हम देख ही रहे थे, अचानक स्क्रॉल, ऑटोमेटिक रील खत्म हो गई, ऑटोमेटिक स्क्रॉल किया, एक अच्छी सी गुड न्यूज मिल गई। क्या मिली भाई? वो शाम के मुजाहिदीन ने जो है वो हलब को फतेह कर लिया। अब वो खुशी के दम क्या कहने भाई, कितनी बड़ी कामयाबी मिल गई, फलस्तीनी फ्रीडम फाइटर को कामयाबी मिल गई माशाल्लाह। तो एक 4 मिनट के अंदर हमारी कैफियत 4 तरह की चेंज हुई। ईमान बढ़ा, शैतान के कब्जे में गए, डिप्रेशन में चले गए, खुश भी हो गए। ये पूरा चूचू का मुरब्बा बना के रख दिया हमारे दिमाग को। हमारे बच्चों का दिमाग खराब है कि हमारा दिमाग खराब हो गया कि जाएं किधर, खुशी मनाएं, गम मनाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, लज्जत हासिल करें या क्या करें, कुछ समझ में। तो हमारा दिमाग जो है क्या है, डिप्रेशन का शिकार हो गया, डिप्रेट हो रहा है दिमाग। एंजाइटी के मरीज हमारा नौजवान 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के नौजवान डिप्रेशन का शिकार है। न बीवी है, न बच्चे हैं, न कमाने का झंझट है, लेकिन डिप्रेशन है। आपको अगर इस सच्चाई के बारे में डीपली जानना हो तो हमारे गांव के जो डॉक्टर खान साहब है ना, फखरे आलम साहब, उनके एक लड़के हैं डॉक्टर जेडे खान, जरियाब आलम खान साहब, आप उनके पास जाके बैठिए कभी तो नजर आएगा हो क्या रहा है, किस तरीके से बीमारियां मुंह फाड़े खड़ी हैं। तो बहरहाल ये भी एक अलमिया। एक और बात मैं आपको बताऊं, रील्स और मोबाइल की जब बातें आती हैं तो मैं थोड़ा सा वक्त ले लूंगा आपका, 5-6 मिनट। आप देखिए उस जमाने में 30 साल पहले टीवी किन घरों में होती थी, कैसे घरों में टीवी होती थी? जिनके पास दाढ़ियां नहीं होती थी, जिनके पास टोपियां नहीं होती थी, जो मौलवी नहीं होते थे, जो मदरसे में नहीं पढ़ाते थे,
جو سعودی دبئی والے ہوتے تھے وہ اپنے ٹی وی بھی لگا کے دیکھ کے چلے آتے تھے. داڑھی والوں کے گھروں میں, مولوی صاحب کے گھر میں, مولانا کے گھر میں, حافظ جی کے گھر میں, امام صاحب کے گھر میں ٹی وی نہیں, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو امامت سے ہٹا دیں گے, تیرے گھر میں ٹی وی تو امامت لائق نہیں ہے. یہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے. لوگ ٹی وی والے گھروں میں اس کو مولوی نہیں بناتے تھے, اس کو امام نہیں بناتے تھے, اس کے تو ٹی وی دیکھتا ہے, فلمیں دیکھتا ہے, امامت کے لائق نہیں, ہٹا دو. آج جو موبائل کا فتنہ ہے, موبائل کی دنیا ہے, موبائل میں جس طریقے سے فحاشی اور عریانیت آ گئی ہے, آج اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ بھئی میں اپنے گھر پہ پابندی لگاتا ہوں, موبائل نہیں چلے گا گھر میں, ٹیلی فون رکھیں گے ہم, لینڈ لائن والا ٹیلی فون رکھیں گے ہم, اور اپنے گھر میں ٹی وی رکھ دیں گے, 30 انچ کی ٹی وی رکھ دیں گے, جس کو ٹی وی دیکھنا ہے سب کے سامنے دیکھے, اور جس کو بات کرنا لینڈ لائن سے بات کرے, میں سمجھتا ہوں وہ نوجوان آج کے زمانے کا ولی مانا جائے گا. کتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا اس نے, گھر سے موبائل نکال دیا, گھر سے جو ہے تمام فتنے نکال دیا, ٹی وی لا کے رکھ دیا. تو آپ اندازہ کریں ہمارا سماج کس قدر گہرائی اور کس قدر برائی کے دلدل میں پھنسا. اب ٹی وی اچھی لگنے لگی. اب ایک بات اور ہے نا کہ میں کہہ بھی رہا تھا آپ سے کہ موبائل ایک فتنہ ہے. یہ بات بڑی پرانی ہو رہی ہے. اب موبائل فتنہ نہیں, اب اے آئی فتنہ ہے. چیٹ جی پی ٹی ہے, گوگل جمنائی ہے, گوگل لینس. اب کیا ہے کہ پہلے ہمارے بچے اگر مجھے کچھ پوچھنا ہوتا تھا تو میں اپنے ابا سے پوچھتا تھا, تو میرے ابا سے میرا تعلق مضبوط ہوتا تھا. میں اپنے بڑے بھیا سے پوچھتا تھا, میرے بڑے بھیا سے میرا تعلق مضبوط ہوتا تھا. میں اپنے ٹیچر سے پوچھتا تھا تو میرے ٹیچر سے میرا تعلق مضبوط ہوتا تھا. آج ہمارے بچے ان 2 سالوں میں نہ ابا سے پوچھتے ہیں, نہ بچی اماں سے پوچھتی ہیں, نہ بچے جو ہے اپنے اساتذہ سے پوچھتے ہیں. سارے مسائل کا جڑ ہم اے آئی میں تلاش کرتے ہیں. اے آئی سے پوچھ لو, اے آئی سے پوچھ لو, گوگل جمنائی سے پوچھ لو, گوگل لینس لگا کے سرچ کر لو کہ یہ کیا چیز ہے. تو سیکھنے سکھانے کا عمل بھی جو ہے انسانوں اور انسانوں کے درمیان ختم ہو گیا. میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو. امریکہ میں ایک لڑکا تھا جو اے آئی بہت یوز کرتا تھا, بہت زیادہ یوز کرتا تھا. ابھی ہمارے بچے بھی یوز کرتے. کسی مسئلے کو لے کر اس کے اندر ڈپریشن پیدا ہوا. اس نے اے آئی سے پوچھا کہ بھئی میں اس مسئلے کا شکار ہوں, اس کا حل کیا ہے؟ میں کیا اپنے ابا سے ڈسکس کروں, اپنے پیرنٹس سے پوچھوں؟ اے آئی نے کہا کہ نہیں, تمہارے مسئلے کا حل تمہارے پیرنٹس کے پاس بھی نہیں ہے. اس نے کہا کس کے پاس ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے مسئلے کا حل صرف موت میں ہے, مر جاؤ گے تمہاری یہ جھنجٹ ختم ہو جائے گی. اس لڑکے نے اے آئی کے اس حکم کی وجہ سے آتم ہتیا کر لی. دنیا کے انٹلیکچوئل اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ ہو گیا رہا ہے. تو آپ علاؤدین پٹی کے نوجوانوں کی بات کریں, چاہے نصیر پور کے نوجوانوں کی بات کریں, چاہے امریکہ لندن میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کی بات کریں, سب کے حالات اس وقت یکساں ہیں. تو کرنا کیا ہوگا؟ میں چونکہ بہت تیزی سے بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کم وقت میں میری بات پوری ہو جائے. ابھی تو کرنے پہ بات ہی نہیں آئی. کرنا کیا ہے؟ 2 باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی. کرنا یہ ہے کہ آپ اگر باپ ہیں, آپ اگر باپ اور گھر کے ذمہ دار ہیں تو آپ کی ایک ذمہ داری ہے. باپ ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اور بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد ہونے کی بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں. ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں, مجھے اپنے بچے کو دین سکھانا ہے, تو پھر میرے دل و دماغ میں کیا آتا ہے؟ بھی مجھے اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے تو علاؤدین پٹی کے مکتب میں داخلہ کروا دوں, نصیر پور کے مکتب میں بھیج دوں, بچہ دین سیکھے گا, دین پڑھے گا, اور وہاں سے پڑھ کے جب فارغ ہوگا تو میں جامع الفلاح بھیج دوں, شیخو پور بھیج دوں, انجان شیخ بھیج دوں, احیاء العلوم بھیج دوں, اور جامعہ اشرفیہ اگر میں بریلوی ہوں تو جامعہ اشرفیہ بھیج دوں, مدرسۃ الاصلاح بھیج دوں, پھول پور جو بیت العلوم وہاں بھیج دوں. تو لوگوں کے دل و دماغ میں یہ رچ بس گیا ہے کہ دین سیکھنا ہے تو مدرسے بھیج دو. یہ بالکل غلط بات ہے. دین سیکھنے اور پڑھنے کے لیے تو مدرسہ ہے, لیکن دین پیدا کرنے کے لیے مدرسے کی ضرورت نہیں ہے. مدرسے دین نہیں پیدا کر پائیں گے. یہ آپ کو پڑھا دیں گے, حدیثیں پڑھا دیں گے, قرآن پڑھا دیں گے, دین پڑھا دیں گے. مدرسے پڑھاتے ہیں, پیدا نہیں کرتے. پیدا آپ کے والدین کریں گے, آپ کریں گے. میں ایک واقعہ بتاؤں, بہت مختصر کر کے بتاؤں گا, بہت مشہور واقعہ ہے. اللہ کے رسول کے پاس 2 بھوکے آدمی آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی, کھانا کھلا دیجیے. اللہ کے رسول نے سب سے پہلا جو کام دیا وہ امہات المومنین سے پوچھا. اماں عائشہ سے پوچھا ہوگا, اماں اور دوسری امہات المومنین سے پوچھا ہوگا کہ بھئی 1-2 بھوکے آئے ہیں, مہمان بن کے آئے ہیں, انہیں کھانا کھلانا ہے. پتہ ہے امہات المومنین نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم ہمارے پاس تو پانی کے علاوہ کچھ نہیں. جب اللہ کے رسول کو مایوسی ہوئی تو اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے, کہا تم میں سے کوئی ہے جو اس بھوکے کو کھانا کھلا دے؟ صحابہ کرام میں سے ایک آدمی کھڑے ہوئے, انصاری, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مہمان بناتا ہوں.
ان کو لے کر اپنے گھر گئے. اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ کے مہمان ہیں, میزبانی کرنی ہے. بیوی نے کہا سرتاج آپ نے کیا کیا, ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, تھوڑا سا کھانا ہے بس بچوں کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, گھبراؤ مت, ایسا کرو کھانا دسترخوان پہ لگا دو, جب مہمان کھانا کھانے لگیں گے تو تم اٹھنا اور جو دیا ہے, جو روشنی کرنے کا ذریعہ ہے, اس کو صحیح کرنے کے بہانے بجھا دینا. مہمان سمجھ نہیں پائیں گے, اندھیرا ہو جائے گا, ہم لوگ منہ ہلاتے رہیں گے اور کھانا بھی مہمان کھا لیں گے. کھانے پہ بیٹھے یہی واقعہ ہوا, یہی حادثہ کیا ام سلیم نے. بچوں کو بھوکا سلا دیا, خود بھی بھوکے سو گئے, اور مہمانوں کو پیٹ بھر کے کھلا دیا. ہے کوئی ایسا, ہے کوئی مثال ایسی اس دنیا میں؟ دوسرے دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول نے کہا ابو طلحہ رات میں کیا ہوا تھا؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا رسول اللہ کچھ تو نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول سے بھی جھوٹ بول دیا, کچھ تو نہیں ہوا تھا, بتانا نہیں چاہ رہے تھے, نہیں کیا چھپائی جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, اللہ پاک کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی, وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ تربیت کرنے کا انداز ہے. آج بدقسمتی سے ماں باپ اس تربیت کرنے سے دور بھاگتے ہیں. ماں باپ کی تربیت ہے ایک پہلو ہے. ایک آخری بات بتا کے بات ختم کروں گا. ماں باپ بھی تربیت کریں اور ہماری سوسائٹی اور ہمارا سماج بھی اپنے بچوں کی تربیت کرے. میں پورے اعظم گڑھ ضلع کی بات نہیں کرتا. یہ جو اعظم گڑھ سے اتر کا علاقہ ہے, شاہ پور کا علاقہ, جیراج پور, آپ کا بنکٹ, اشرف پور, بلریا گنج, کرمینی, رونا پارک, جو پورا علاقہ ہے, اس علاقے میں مسلمانوں کی آبادی کی پوری پٹی ہے. 30 سے زائد مسلمانوں کے گاؤں ہیں اس علاقے میں, جہاں ماشاءاللہ ہر گاؤں میں آپ کو 2-4 مسجدیں مل جائیں گی. کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں مکتب نہ ہو. بلریا گنج قصبے کے اندر 15 سے زائد مسجدیں ہیں. جیراج پور میں نہ جانے کتنی مسجدیں, آپ کا علاؤدین پٹی میں کتنی مسجدیں, نصیر پور میں نہ جانے کتنی, 10 سے زائد مسجدیں. یہ اللہ پاک کا کرم ہے. بڑے بڑے ادارے ہیں, شیخو پور کی بات کریں, جیراج پور کی بات کریں, انجان شہید کی بات کریں, بلریا گنج کی بات کریں, بڑے بڑے ادارے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ایک بات کبھی آپ نے غور کیا, آپ مسلمانوں کی بازاروں میں جا کے دیکھیں, وہاں آپ کو ہوٹل نظر آئیں گے, ریسٹورنٹ نظر آئیں گے, ڈھابے نظر آئیں گے, چائے خانے نظر آئیں گے. قاسم گنج کے اندر 12 سے زیادہ چائے خانے مسلمانوں کے, اور اتنے چائے خانے آپ بھیمبر سے رونا پار چلے جائیں نہیں ملیں گے آپ کو, ڈھابوں کی شکل میں, ریسٹورنٹ کی شکل میں, قہوے خانوں کی شکل میں. اور ہمارے ہاں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. اس کے مقابلے میں آپ سردھاں چلے جائیں, پرشورام پور چلے جائیں, گوریا بازار چلے جائیں, بھیمبر چلے جائیں, نئے چوک پہ جا کے دیکھ لیں, مال تاڑی چلے جائیں, آپ جیگہاں سے آگے چلے جائیں, یہ جو غیر مسلموں کی آبادیاں, وہاں آپ کو کیا ملے گا؟ کوچنگ سینٹر ملے گا, اسٹڈی سرکل ملے گا, گائیڈنس سینٹر ملے گا, کمپیوٹر کلاسز ملیں گے, ڈیجیٹل لائبریریاں ملیں گی. اور ہمارے یہاں کیا ملتا ہے؟ ریسٹورنٹ ملیں گے, ڈھابے ملیں گے, ہوٹل ملیں گے. مسلمانوں کی بازاروں میں چاہے سرامیر کی بات ہو, چاہے پھول پور کی بات ہو, چاہے آپ مبارک پور کی یا بلریا گنج کی بات کر لیں, مسلمانوں کے علاقے میں صرف پیٹ پوجا کی جاتی ہے, اور غیر مسلموں کے علاقے میں لوگ دماغ سے سوچتے ہیں. یہ بھی کرنے کا کام ہے. ہمارے ہاں اللہ پاک نے جن کو پیسہ دے دیا وہ مشاعرہ کرواتے ہیں. ہمارے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کرکٹ کے میچ کرواتے ہیں. ہمارے جن کے پاس دولت آ جاتی ہے وہ والی بال کے ٹورنامنٹ کرواتے ہیں. ہمارے جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ ڈھابوں میں جا کے رات میں مٹر گستیاں کرتے ہیں. اور غیر مسلموں میں جن کے پاس پیسہ آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہائی اسکول کھولتے ہیں, انٹر کالج کھولتے ہیں, انسٹیٹیوٹ کھولتے ہیں, ٹیکنیکل کالج کھولے جاتے ہیں, لا کالج کھولے جاتے ہیں, میڈیکل کالج کھولے جاتے ہیں. تو یہ توازن اور یہ فرق ختم کرنا ہوگا. تو بحیثیت مسلمان ایک امت کے فرد ہونے کے یہ آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ایک طرف ایک باپ کی ذمہ داری بھی ادا کریں اور دوسری طرف سوسائٹی کے فرد ہونے کے ناطے مسلم کمیونٹی کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری بھی ادا کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم تمام لوگوں کو سوسائٹی کے تعلق سے, معاشرے کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے دے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی طاقت دے دے. اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ جو میں نے آپ کا وقت اضافی لے لیا, آپ, اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ کو نیکیاں عطا کر دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العلی.